اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 نمبر آیت جو ہے اس سے ہم شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کے لیے قائم و دائم رکھے، اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میسر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 38 سورۃ الانفال، اس سے پچھلے موضوعات جو ہیں وہ تو ہم نے کل دوبارہ تھوڑے سے ڈسکس کیے، غزوہ بدر، جنگ بدر کے حالات و واقعات، اس میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کا معاملہ فرمایا، اور پھر مسلمانوں یا مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب کلام، اور پھر مشرکین یا کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور پھر ان کے بہت سارے جو ان کے معاملات تھے ان کو بہت واضح کر دیا، چاہے وہ معاملات ظاہری طور پر ان کے سامنے تھے، چاہے وہ چھپے ہوئے تھے، جس طرح سے غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 38 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے جو کافر جن سب نے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کافروں سے، مشرکوں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا، اگر وہ سب باز آ جائیں، یغفر لہم، تو بخش دے گا اللہ، بخش دے گا ان کو، تو اللہ بخش دے گا ان کو، ما قد سلفا، جو یقیناً گزر چکا، اگر وہ سب باز آ جائیں تو یقیناً ان کو بخش دیا جائے گا اس کا جو سب ان سے پہلے گزر چکا، جو اس سے پہلے گزر چکا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، بشرطے کہ اگر وہ باز آ جائے۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو یقیناً گزر چکا پہلے لوگوں کا طریقہ۔ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا، اب دوبارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے کہہ لیں کہ ایک آفر ہے ان کو، دوبارہ سے، ویسے تو انسان کے پاس اس کے غرگرے کا وقت یا اس کی موت کا وقت آنے تک ہی اس کے پاس مہلت ہے کہ کسی بھی وقت وہ توبہ کرے، صحیح معنوں میں توبہ کرے، اور اللہ کی حضور اپنا ایمان جو ہے اس کو پیش کرے، اس کی تائید کرے، اور پھر مطلب صحیح رستے پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کو قبول کرتا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ یہاں پر دوبارہ سے ان کو دوبارہ سے آفر کی گئی، دوبارہ سے ان کو یاد دہانی کرائی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ سب باز آ جائیں، اگر وہ شرک اور کفر سے باز آ جائیں اور واپس ایمان کی طرف آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے جو اس سے پہلے گزر چکا، یعنی اس سے پہلے جو ہو چکا، اس سے پہلے جو ان سے معاملات ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے انسانوں کے اوپر، پوری امت کے اوپر، بلکہ پورے بنی نوع انسان کے اوپر، کہ جب بھی کوئی جتنا بھی گناہوں سے لت پت ہو اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، اگر وہ صحیح معنوں میں توبہ کرے، صحیح معنوں میں استغفار کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور وعدہ کرے آئندہ ایسا نہ کرنے کا، اور اس پر قائم رہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن اگر
دوبارہ ایسا کریں گے وہیں یعودو، اور اگر دوبارہ، لیکن اگر وہ دوبارہ ایسا کریں گے تو اس سے پہلے لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ گزر چکا، اس سے پہلی امتوں کا حال احوال جو ہے وہ تو ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہی ہے۔ اب وہ جو پچھلی آیات میں ہم نے کل پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اگر قرآن سچا ہے اور حق پر ہیں آپ، تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا پچھلی قوموں کی طرح؟ تو پچھلی قوموں کے واقعات جو ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، وہ بہت واضح ہیں۔ اگر دوبارہ ایسے کرو گے تو پچھلی قوموں کی طرح یا پچھلے لوگوں کی طرح تمہارے ساتھ بھی کسی عذاب والا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ وقاتلو، اور سب لڑو ان سے، قتل کرو ان سے یا قتال کرو۔ اب یہاں پر مومنوں سے ہے کہ سب قتال کرو یا لڑو ان سے، کافروں سے یا مشرکوں سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یہاں تک کہ کوئی فتنہ یا شرک کفر جو ہے وہ باقی نہ رہے، اس وقت تک لڑنا ہے۔ یہ اوپن آیت بھی ہے، اس وقت مومنوں کے لیے بھی ہے غزوہ بدر کے بعد، کہ اب یہ جو حق اور باطل تمہارے سامنے واضح ہو چکا، اب اس میں تمہاری طاقت جو ہے وہ بھی جہاں پر پتہ چلی اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ بھی اس کا بھی اندازہ کر لیا۔ تو اب تم لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اگر لڑیں گے تو وہ اس کا اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اسی کی امید ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تب تک لڑو جب تک کہ کوئی فتنہ یا شرک کفر باقی نہ رہے، وَيَكُونَ، اور ہو جائے الدین کلہ للہ، کوئی پورے کا پورا دین اللہ کے لیے، اور ہو جائے دین وہ سب اللہ کا، اللہ کا دین نافذ ہو جائے، پورے کا پورا دین اللہ کا جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اور کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اس وقت تک لڑو۔ یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ سب بعد آ جائیں، اب اس لڑائی کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں یا اس قتال کے نتیجے میں اگر وہ بعد آ جائیں، اگر وہ اپنی روش سے ہٹ جائیں، اصلاح کر لیں، ایمان کی طرف آ جائیں، اللہ کے پکار جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس میں آ جائیں، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، تو بے شک اللہ اس کو جو سب عمل کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے، اللہ ان کے عملوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ بعد آ جائیں، اگر وہ ایمان کی طرف، اسلام کی طرف آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، تو پھر اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، پھر اللہ اور ان کے درمیان ان کا معاملہ ہے، پھر ان کو، یعنی ہمارے لیے، مومنوں کے لیے، کہ پھر ان سے مطلب عفو درگزر والا معاملہ کرنا ہے، پھر ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، پھر ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی، پھر تو وہ اللہ اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی مطلب واپس کہے کہ میں واپس ایمان کی طرف آتا ہوں اور کلمہ پڑھ لے یا اس طرح کا معاملہ، تو پھر بھی اس کے اوپر زد و کوب یا اس کے اوپر جنگ مسلط رکھیں، پھر تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا اور ان کے درمیان معاملہ ہے، پھر مومنوں کو چاہیے کہ وہ اسے اپنی تلوار یا اپنی جنگ جو ہے وہ ہٹا لیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، اگر وہ منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں، فَعَلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ اگر تو وہ بعد آ جائیں تو ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، پھر تو اللہ جو ہے اور اس کے درمیان معاملہ ہے، لیکن اگر وہ باز نہ آئے، اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی اللہ کا جو پیغام ہے اس کی طرف، اس سے منہ موڑ لیں اور روح گردانی کریں، اعراض کریں، تو پھر چاہے وہ کتنی ہی بڑی طاقت ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا لاؤ لشکر ہے، کتنے ہی بڑے اسلحے والے ہیں، پھر یہ یقین رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ تمہارا مولا ولی ہے، وہی تمہارا صحیح معنوں میں مددگار ہے۔ وہ جس طرح سے اس کی حکمت ہے، جس طرح سے اس کا قانون ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کے مطابق وہ ضرور مومنوں کی مدد کرتا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مددگار اور بہترین کارساز ہے۔ جہاں پر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اس کے بعد پھر کسی اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ہم نے مثال کے طور پر کوٹ کیا کہ اگر دنیا میں ہم کوئی بندہ جو ہے، اگر کوئی کیس میں پھنس جائے، کوئی عدالتی معاملات میں یا اس طرح کے معاملات میں،
تو اگر کوئی بڑا عہدیدار، کوئی بڑا جج یا بڑا وکیل یا بڑا کوئی منسٹر یا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ اس کے کندھے پر تپکی دے کہ فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، جہاں پر بھی تم ہوگا، جیسا بھی معاملہ ہوگا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو اس انسان کا یا اس آدمی کا جو حوصلہ ہے وہ کتنا بڑھ جاتا ہے اور کتنا وہ مطلب مضبوط اپنے آپ کو فیل کرتا ہے۔ تو یہاں پر مومن کو اپنے آپ کو مضبوط فیل کرنا چاہیے جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ کے ہدایت پر عمل کرے گا اور اپنے تقوی جو ہے اس کو برقرار رکھے گا، تو پھر تو اللہ بہترین مددگار ہے، بہترین ولی اور کارساز ہے اس کے لیے۔ اس کا حوصلہ اور بلند ہونا چاہیے، اس کے عمل میں اور زیادہ پختگی اور زیادہ مضبوطی آنی چاہیے کہ جس کا اللہ مددگار ٹھہر جائے اس کے لیے تو دنیا کی اور طاقتیں جو ہیں وہ بے معنی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 9 جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ پارہ نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعَلَمُوا، اور تم سب جان لو، انما، کہ بے شک، غنیم تم نے غنیمت حاصل کی ہے، مال غنیمت حاصل کی ہے، من شیئن، کسی چیز سے۔ تو اور تم سب جان لو کہ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے کسی بھی چیز سے، کسی بھی طرح کی جو غنیمت حاصل کی ہے، مال غنیمت، یہ جہاں پر اب آ گیا غنیمت کا جو صحیح ہے، جو کسی جنگ کے نتیجے میں جو مال لوٹا جاتا ہے یا مال ملتا ہے، لوٹا نہیں جاتا، جو مال حاصل ہوتا ہے جنگ میں فتح کی صورت میں، تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا فرق واضح کریں تو سورۃ الانفال، انفال سورہ شروع ہونے سے پہلے پہلی آیت میں انفال کے نام سے یا الفاظ کے لفظ سے اس کو کلام کیا گیا تھا۔ وہاں پر اس کا مطلب تھا نفلہ، اضافی چیز۔ تو کیوں اضافی چیز تھی؟ کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی ریوارڈ یا ایک اضافی نعمت ملی تھی، مطلب مسلمانوں کی مدد کر کے، اور مسلمانوں کی مدد اور ان کا جو جب انہوں نے لشکر کا فیصلہ کیا تو ان کا مقصد تو اللہ کی دین کی سربلندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تھا۔ مال کے لیے تو وہ قافلے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن قافلے سے ڈائیورٹ کر کے جب لشکر کی طرف آیا تو اس کا مقصد کچھ اور تھا، مال نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی مال حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جنگ کریں گے تو وہ جنگ اللہ کے راستے میں نہیں، وہ تو پھر لوٹ ماری ہوگی، وہ جنگ بھی نہیں ہوگی صحیح معنوں میں۔ تو خیر، تو وہاں پر انفال کا ذکر آیا تھا ایک اضافی چیز کا۔ اب یہ غنیم تم نے جو غنیمت حاصل کی ہے، یہ مال غنیمت ہے۔ اب کیونکہ جنگ ہو چکی اور اس کا نتیجہ سامنے آ گیا، اور اس میں جو مال حاصل ہوا مسلمانوں کو، اب یہاں پر اس کو مال غنیمت سے ذکر کیا گیا، مال غنیمت کے الفاظ سے۔ اور تم سب جان لو کہ یہ تم نے جو غنیمت حاصل کی ہے، مال غنیمت حاصل کیا ہے، کچھ بھی کسی بھی صورت میں، چاہے کوئی اسلحہ ہے، چاہے ان کا کوئی جنگی سامان باقی ہے، یا کوئی ان کا مال مویشی باقی رہ گیا پیچھے، یا جس بھی طرح سے کوئی گھوڑے ہیں، ایون کہ ان کے جو قیدی ہیں، جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے۔ شروع میں آیا تھا، پہلی آیات میں، شروع کی آیات میں، تو یہ جو تمہارے لیے انفال ہے یا اضافی مال اللہ تعالیٰ نے جنگ کے نتیجے میں تمہیں دیا ہے، یہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہاں پر مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، یا اس کا کیا کرنا ہے، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے تو بے شک للہ، اللہ کے لیے، خمسہ، اس کا خمس یا اس کا 5واں حصہ، یعنی اس کا 20% جو ہے، 20% جو ہے وہ تو اللہ کا حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کے لیے۔ جو بھی مال غنیمت حاصل کیا ہے کسی نے بھی، وہ سارے کا سارا ایک جگہ پر اکٹھا ہوگا، ہر چیز اس کی ایک جگہ پر اکٹھی ہوگی، اور اس کا 5واں حصہ یا 20% جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ کس کے لیے وہ 5واں حصہ؟ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور قرابت والے، قرابت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار یا ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، ان کے لیے ہے، والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، اور راستے کے ساتھیوں کے لیے یا مسافری کے لیے۔ اب یہاں پر یہ مال غنیمت کی تقسیم کا قانون جو ہے یا حکم جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بھی جنگ سے جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہو، اس کا 5واں حصہ یا 20% جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا۔
ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور اس کے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کے زیر کفالت لوگوں کے لیے یا ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ جب سے نبوت کا ظہور ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے تبلیغ شروع کی اور اسلام کا پرچم جو ہے اس کو بلند کرنا شروع کیا، تو تب سے تو ان کا جو کاروبار ہے، ان کا معاش، ذریعہ معاش جو ہے وہ تو ختم تھا۔ پہلے حضرت خدیجہ جو ہے علیہ السلام، ان کا جو کاروبار تھا، انہوں نے مطلب آپ کو تفویض کر دیا یا آپ کو دے دیا کہ آپ اس کو خرچ کریں اپنے نیک مقصد کے لیے۔ تو شروع میں تو ان کے حضرت خدیجہ جو ہے علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کا جو مال تھا وہ کافی تھا، وہ یوز ہوتا رہا مکہ میں، لیکن بعد میں پھر معاملات جو ہیں چلانے کے لیے یا اپنے روزمرہ کے کھانا پینا جو ہے، روزمرہ کے ضروریات پورے کرنے کے لیے کچھ اور ذریعہ انتظام نہیں تھا۔ تو یہاں پر ایک تو مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ ذریعہ معاش اور کی بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور صرف 24 گھنٹے جو ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کا ذریعہ جو ہے وہ یہاں پر مختص ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث ہے غالباً بخاری کی، کہ یہ جو میرا مال یا میرے حصے کا مال ہے، یہ بھی در حقیقت مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہی ہے، یہ بھی فلاح و بہبود کے لیے۔ اس میں بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مال ملتا تھا اس میں بہت کم وہ اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، وہ بھی یتیموں مسکینوں کے لیے، بیت المال کے ہی وہ کام آتا تھا، لوگوں کی فلاح کے لیے ہی وہ کام آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں کے لیے، اور اسی 5ویں حصے سے پھر وہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی، یعنی فلاح و بہبود کے کاموں میں، یہ 2-3 کی حد تک جو کام ہے، یتیم مسکین اور مسافر جو ہیں ان کے لیے بھی بیت المال سے خرچ کیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو۔ اب یہ جو حکم ہے یہ تمہیں ماننا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو باللہ، اللہ پر، وما انزل علی عبدنا، اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی، فیصلے کے دن۔ فیصلے کے دن، فرقان ہم نے کل بھی دیکھا تھا، حق اور باطل کو فرق کرنے والا جو ہے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ تو اس کے دن، حق اور باطل کو الگ کرنے والے دن کو، یعنی یوم الفرقان، یہاں پر بدر کے دن کو بھی کہا گیا، بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کے نام سے یہاں پر منسوب کیا گیا ہے۔ یوم التقى الجمعان، وہ دن جس میں باہم ملی 2 جماعتیں، یعنی وہی غزوہ بدر کا دن، جنگ بدر کا دن، جس دن 2 جماعتیں ملی تھیں، اس دن پر، یعنی اگر تم اللہ پر، اور اس دن پر جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، فیصلے کا دن جو تھا، اس دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ کا یہ حکم جو ہے اس کو کھلے دل سے قبول کرو۔ یعنی اپنا جو بھی مال ہے، پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ پہلے تو کیونکہ کوئی قانون نہیں تھا، پہلی مذہبوں میں پہلے جو ادیان تھے ان میں تو تھا کہ مال غنیمت کو جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا، اور آگ آتی اور وہ اس کو جلا کر بھسم کر دیتی، جس سے پتہ چل جاتا کہ اللہ کی طرف سے یہ مال جو ہے وہ قبول ہو گیا۔ وہ تو بہت پہلے کے مذاہب کی بات تھی۔ بہرحال اسلام سے پہلے کے جو روایات تھیں ان میں بھی کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، جس کو جتنا ہاتھ لگ گیا مال وہ سمجھتا تھا کہ وہی اس کا حقدار ہے۔ لیکن یہاں پر ہے کہ جس نے جتنا بھی، ریگارڈلیس کہ کسی نے اکٹھا کیا، کسی نے نہیں کیا، کہ اسائنمنٹ کی وجہ سے کوئی دوسرے معاملات میں پھنسا رہا، اس نے جمع نہیں کیا، جو میدان جنگ میں تھے انہوں نے جمع کر لیا، جس نے جتنا مال جمع کیا اس سارے کا سارا، ایون کہ ایک دھاگا تک بھی ہے وہ بھی اکٹھا کیا جائے گا ایک جگہ پر، اور اس میں سے 5 حصے کر کے 5واں حصہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے مختص کیا جائے گا، اور باقی جو 4 حصے ہیں، یعنی باقی جو 80% ہے، وہ ان میں تقسیم ہوگا جنگجو میں، جنہوں نے جنگ میں جہاد میں حصہ لیا، وہ باقی 80% جو اس میں تقسیم ہوگا۔ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو تقسیم ہوگا باقی 80% مطلب جنگ کرنے والوں میں یا لشکر کے جو مجاہد ہیں ان کے درمیان، تو 80% جو تقسیم ہوگا اس میں بھی جو سوار ہیں، جن کے پاس سواری ہے، ان کو
پیدل والوں سے دگنا ملے گا، یعنی پیدل جو تھے ان کو ایک حصہ اور سوار کو اس کے مقابلے میں 2 حصہ ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سوار کیونکہ اپنے اس کے خرچے یا اپنے اس کے معاملات کے علاوہ اس کے پاس ساتھ جو سواری ہے، جو اونٹ یا جو گھوڑا وغیرہ ہے، اگر اس طرح کی سواری ہے تو اس کا کھانے پینے کا انتظام اور اس کی دیکھ بھال اور اس کا معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے ذمہ ہوتے ہیں، جو اپنی پاکٹ سے ہی کرتا تھا۔ تو اس لیے جو سوار ہے اس کو دو حصے اور اس کے مقابلے میں جو پیدل ہے اس کو ایک حصہ اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، باقی 80% جو ہے باقی فوج میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم اللہ پر اور اس دن یوم الفرقان یعنی بدر کے دن، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں سامنے آمنے سامنے آئی تھیں، اگر تم اس میں جو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، جس طرح سے تمہاری مدد کی، اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ کے اس حکم کو کھلے دل سے تسلیم کرو اور اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت میں، اس کے تصرف میں ہر چیز ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہر چیز ہے۔ اِذ انتم، جب تم بالعدوۃ الدنیا، قریبی کنارے پر تھے، وہم، اور وہ بالعدوۃ القصویٰ، دور کے کنارے پر تھے۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے تھا تم سے۔ جب تم یعنی مومن جو ہیں وہ قریبی کنارے پر تھے، اور وہ سے مراد لشکر جو ہے، مشرکین کا قافلہ، لشکر جو ہے جنگ کے لیے آیا تھا، وہ دوسرے کنارے پر تھا، اور تیسرا یہاں پر قافلہ جو ہے وہ تم سے نیچے تھا۔ یہاں پر ایک نقشہ قائم کیا گیا ہے بدر کے میدان کا۔ وہ ایک نقشہ ملتا ہے کہ بدر کے میدان کو اگر دیکھا جائے تو وہ تھوڑا سا میدانی علاقہ کہہ لیں، لیکن اس کے گرد جو ہے نا وہ گھاٹیاں ہیں ساری، اور ان گھاٹیوں کے درمیان جو ایک چھوٹا سا میدان ہے جس کو بدر کا میدان کہتے ہیں، یا بدر جو ہے، اس میں 3 رستے ملتے ہیں، 3 رستے اکٹھے ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں۔ ایک رستہ جو ہے وہ تو مکہ سے آتا ہے بدر کی طرف، دوسرا رستہ جو ہے وہ مدینہ سے بدر کی طرف آتا ہے، اور تیسرا رستہ جو ہے وہ شام سے بدر کی طرف آتا ہے۔ یعنی 3 رستے، ایک مکہ سے، ایک مدینہ سے، اور ایک شام سے۔ حضرت ابو سفیان جو ہیں، کیونکہ ان کو شام سے واپسی پہ رستے پر ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کریں، یا ان کو کچھ انفارمیشن کی بیس پر ان کو لگا، تو انہوں نے مکہ میں دھڑا دیا، اور اس کے ساتھ ہی جو نارمل رستہ، جو عام رستہ تھا شام سے مکہ جانے کا، وہ بدر کے مقام سے ہو کر گزرتا تھا، تو انہوں نے اپنا راستہ بھی بدل لیا، اور بجائے وہ بدر کے آنے کے، بدر کی گھاٹیوں کو چھوڑ کر دور کا راستہ، ساحل سمندر کا راستہ جو اپنایا۔ اور وہ ساحل سمندر کیونکہ تھوڑا سا دور بھی تھا، اور یقیناً ساحل سمندر جو ہے وہ نیچے کا علاقہ ہوتا ہے، گھاٹیاں یا پہاڑیاں یا چوٹیاں سلسلہ جو ہے وہ تو اونچائی کے مقام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 جو فریق تھے، ان تینوں کا ایک پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دی، اور اس کی ٹائمنگ بھی یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا، وہ ایک ہی وقت میں تم جو ہے وہ قریبی کنارے پر تھے۔ قریبی کنارے پر یہاں پر یہ مراد ہے کہ مدینہ سے قریب تھا۔ مدینہ سے جب بدر کی طرف آئیں تو جیسے ہی وہ بدر میں داخل ہوں تو وہ جو مدینہ کے قریب تر حصہ جو بدر کا ہے اس کنارے پر تھے تم، جبکہ وہ یعنی کہ لشکر جو ہے جو مکہ سے آیا تھا اپنے اسلحے سے لیس ہو کر جنگ کرنے کے لیے، وہ دور کے کنارے پر، یعنی مکہ سے جو راستہ آ رہا تھا بدر کی طرف تو اس طرف تھا، اس کنارے پر تھا، وہ بھی اسی وقت وہاں پر پہنچا، تو وہ دوسرے کنارے پر، دور کے کنارے پر، جبکہ تیسرا جو قافلہ ہے، تیسرا گروہ جو قافلہ تھا جو شام سے آ رہا تھا، وہ جو ہے وہ نیچے تھا، نیچے یعنی وہ سطح سمندر کے ساتھ ساتھ، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو یہ تینوں ایک وقت میں مطلب ایک ہی وقت میں کہہ لیں کہ دو جو گروہ ہیں وہ بدر کے میدان میں آمنے سامنے ایک جگہ پر ہو گئے، ایک کنارے پر، دوسرے کنارے پر، اور تیسرا جو ہے وہ ساحل سمندر سے گزر رہا تھا اپنے راستے پر مکہ کی طرف جاتے ہوئے۔ اب یہاں پر ٹائمنگ اہم ہے جو نوٹ کی گئی ہم نے، کہ یہ تقریباً ایک ہی وقت میں یہ سارے معاملات جو ہیں تقریباً اس جگہ پر موجود تھے یا پہنچ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَوَاعَدْتُمْ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تو ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد،
وقت مقرر میں اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم ضرور اختلاف کرتے وقت مقرر میں. ولیکن اور لیکن لیقضی تاکہ پورا کرے اللہ امرن اس کام کو کانا مفعولا جو کیا جانے والا تھا. اگر تم آپس میں وعدہ کرتے یعنی آپس میں طے کرتے، پہلے کوئی میٹنگ ہوتی یا کوئی اس طرح سے رسالہ یا پیغام آتے جاتے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، آ جائیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون حق پہ اور کون باطل ہے اور کس کے پاس طاقت زیادہ، یا اس طرح کے اگر تم اس طرح کے وعدے یا اس طرح کی ارینجمنٹ کر کے اگر یہ بدر کا جو میدان جو ہے اس کو سجا دے تو پھر ضرور تم اختلاف کرتے وقت مقرر میں. تو ضرور تم ظاہر ہے اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو وہ تیاری ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم تو تھوڑی تیاری کر لیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہے، کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اور زیادہ وقت لیں گے اور زیادہ قوت حاصل کریں گے تو اور زیادہ تیاری کریں گے، تو کب وہ معاملہ ہوتا کہ کب وہ آپس میں سامنا ہوتا اس کا تو کوئی مقرر نہیں تھا. ہو سکتا ہے کوئی پہلے تیار ہو کر آ جائے، کوئی جو ہے وہ بعد میں آ جائے. تو ایک ہی وقت میں جس طرح سے بدر کے مقام پر جیسے اوپر ذکر ہوا کہ ایک ہی وقت میں وہ تینوں گروہ جو ہیں، دو گروہ آمنے سامنے آ گئے اور تیسرا گروہ جو ہے وہ قافلے کی شکل میں گزر رہا تھا. تو اگر تو پہلے سے پلاننگ کر کے ہوتے تو یہ ٹائمنگ اس طرح سے میچ نہ ہو پاتی، یقیناً یہ ٹائمنگ میچ نہ ہو پاتی تو تم اختلاف کرتے وقت مقرر میں. وقت جو ہے وہ اس طرح سے آمنے سامنے ایک ہی وقت میں نہ ہو جاتا سب کا. ولیکن لیقضی اللہ امرن، اور لیکن یہ تو کیونکہ اللہ کی طرف سے کام ہونے والا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے اس کو انجام دے دیا ایک خاص طریقے سے. وہ قافلے کے لیے وہاں پر نکلے کہ قافلے سے کچھ مال جو وہ حاصل کریں گے. راستے میں وہی آئی اور وہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، وہاں سے لشکر چل پڑا، پھر وہ لشکر کی طرف معاملہ ہو گیا اور یہ ایک ان پلانڈ طریقے سے کیا. اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. اگر ہم پچھلی پوری گفتگو جو ہے اس کو سامنے رکھیں تو کس طرح سے ایک نہتہ قافلہ جس میں 8 تلواریں اور 2 گھوڑے اور 313 لوگ صرف، جس میں کوئی ٹریننگ بھی نہیں اور جنگ کے لیے کوئی نیت بھی نہیں لے کر نکلے، تو اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے ہو گیا بغیر کسی پلاننگ کے اور بغیر کسی شیڈیول کے، بغیر کسی تیاری کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت تھی کہ ایک ظاہری طور پر جو کمزور نظر آنے والا گروہ ہے جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، اس کو ایک طاقت اللہ تعالیٰ اپنی مدد فراہم کریں اور طاقت سے ابھاریں. اس کے بہت سے دور رس نتائج اللہ تعالیٰ کی حکمت سے حاصل ہونے والے تھے. ایک تو مسلمانوں کا اپنا جو اعتماد ہے وہ بڑھنے کے لیے انٹرنیشنلی، پھر کافروں کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا اس سے. تو بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے جس کا ہم نے تذکرہ کر لیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کی طرف سے، اللہ کے تعالیٰ کی حکمت کے تحت جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور تھا یا اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا اس کو تو ہونا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام دے دیا، اس کی ارینجمنٹ کر دی. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اب یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تاکہ ہلاک ہو، من ہلاک ہلاک ہونے والا، جو ہلاک ہو، تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہو، یعنی ہلاک ہونے والا، مرنے والا جو ہے وہاں پر وہ اس حال میں مرے کہ ان بینہ، کہ واضح دلیل سے اس کے اوپر واضح ہو چکا ہو کہ صحیح دلیل کیا ہے، صحیح حقیقت کیا ہے. بینہ کو حجت بھی کہہ سکتے ہیں کہ حجت یا اس کے سامنے پورے واقعات جو ہیں وہ کھل کر، حق اور باطل اس کے سامنے کھل کر سامنے ہو جائے، واضح ہو جائے. تاکہ ہلاک ہونے والا، ظاہر ہے اب جب میدان میں سامنے آئے اور مسلمانوں کی بہادری اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور جس طرح سے وہ لڑے، تو جو مشرک ہیں جو وہ اس وقت تک وہاں پر ہلاک ہوئے، ان کو بھی ہلاک ہونے سے پہلے پتہ چل گیا کہ ہاں یہ تو ناحق ہو رہا ہے، یہ تو ہم حق پر نہیں تھے. ہلاک ہونے والے جو، ان کو بھی ہلاک ہونے سے پہلے واضح دلیل، واضح طور پر پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جو زندہ رہے واضح دلیل سے، جو زندہ رہنے والا ہے، جو اس سے بچ گیا اور جو زندہ رہ گیا وہ بھی واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے. جو وہاں سے بچ گیا، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو، مومنوں میں، چاہے وہ مشرکین میں ہو، سب کے اوپر وہاں پر زندہ رہنے والے جو، ان کے اوپر بھی حق وہاں پر واضح ہو گیا کہ صحیح حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اگر وہ آئندہ زندگی جتنی بھی گزاریں گے وہ حق کے ساتھ گزاریں گے، حق کے ساتھ وہ زندہ رہیں گے، یعنی حق کی واضح دلیل ان کے پاس موجود رہے گی، چاہے وہ مومن ہوئے یا
اپنے کفر میں ہی انہوں نے زندگی گزاری، لیکن ان کے اوپر حق جو ہے وہ تو واضح ہو چکا. اب وہ جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ حق واضح دلیل جو ہے وہ ان کے پاس رہے گی، ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے حق اور باطل میں کس طرح سے تمیز ہو، یا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری دعاؤں کو بھی سنی، ان کے خفیہ تدبیریں جو ہیں ان کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا تھا اللہ تعالیٰ، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکمت سے یہ ساری ارینجمنٹ کی اور یہ معاملات کیے اور مسلمانوں کو پتہ دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا بھی ہے. اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ، جب وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں، جب وہ آپ کو انہیں دکھا رہا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات ہو رہی ہے، اس کو پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جب وہ آپ کو دکھا رہا تھا انہیں اللہ تعالیٰ، فی منامک قلیلاً، آپ کے خواب میں تھوڑے سے، جب اللہ آپ کو انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا سا دکھا رہا تھا، تھوڑے دکھا رہا تھا. ولا اراکہم، اور اگر وہ دکھلاتا آپ کو انہیں کثیراً، زیادہ تعداد میں یا زیادہ طاقت میں، لفشلتم، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، ولتنازعتم، اور ضرور تم آپس میں جھگڑتے، فی الامر، معاملے میں، اس معاملے میں. اب یہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینے سے جب نکلے تو قافلے کے لیے، لیکن بعد میں ان کو وحی بتائی، ان کی انٹیلیجنس نے بھی بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی بھی وہاں پر ان کو فرمائی، اور اس میں پھر ان کی فتح جو ہے اس کی بشارت بھی ان کو بتائی گئی. تو ان کو خواب دکھلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس خواب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں جو لشکر آ رہا تھا مکہ سے اس کو تھوڑا دکھایا. اب وہ خواب میں تھوڑا دکھایا، مختلف علماء کا مختلف قول ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو اس میں تھوڑا دکھایا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تعداد میں تھوڑا نہیں بلکہ ان کی قوت میں ان کو تھوڑا دکھایا، یعنی اتنا سا دکھایا یا اس طرح سے دکھایا کہ وہ اتنی سی قوت ہے کہ بس اس کے اوپر مسلمان آسانی سے قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے، یا تعداد میں بھی ایون، بہرحال جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا دکھایا، یعنی اتنا دکھایا جس سے ایک حوصلہ جو ہے بلند رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا، جو وحی آئی، جو خواب آیا، وہ اسی کے طرح انہوں نے صحابہ کے سامنے رکھ دیا کہ مجھے یہ وحی آئی ہے، یہ خواب آیا ہے، تو اس کے مطابق اب ہم مشورہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے مشورہ مانگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں تھوڑا دکھایا، چاہے وہ طاقت میں تھوڑا سا دکھایا یا تعداد میں ان کو تھوڑا دکھایا، تاکہ ان کا حوصلہ جو ہے بندہ رہے، وہ کمزور نہ ہو سکے. اگر وہ خواب میں ان کو زیادہ دکھاتا تعداد میں یا طاقت میں، اگر وہ مسلمانوں کا اتنا زیادہ بڑھا کر دکھاتا یا اتنا زیادہ دکھاتا کہ وہ مسلمان اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں یا بہت کم ہیں تعداد کے حساب سے، تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑتے اس معاملے پر. اگر ظاہر جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا اسی طرح سے صحابہ کو پیش کر دیا. تھوڑا دیکھا انہوں نے خواب میں تو تھوڑا پیش کر دیا. اگر وہ خواب میں زیادہ دیکھتے تو زیادہ پیش کرتے. اگر وہ خواب میں دیکھا زیادہ دیکھ کر زیادہ پیش کرتے تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہمت ہار جاتے، ان میں کمزوری آ جاتی کہ اتنا بڑا لاؤ لشکر یا اتنی زیادہ طاقت والے یا اتنا زیادہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں اور ہم تو نہتے ہیں. تو وہیں پر ان کا حوصلہ پست ہو جاتا اور وہیں پر ان میں اختلاف جو ہے وہ شدید ہو جاتا کہ نہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ ان کو تعداد میں یا ان کی طاقت کے حساب سے ان کو کم دکھایا خواب میں، جس کے نتیجے میں ان کا حوصلہ جو ہے وہ بندہ رہا. ولیکن اللہ سلم، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، اللہ نے سلامت رکھا، یعنی اللہ نے امن و امان رکھا. اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ امن و امان سے وہ مشورہ جو ہے وہ طے پایا اور وہ فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے ہم لشکر کا مقابلہ کریں گے. تو اللہ نے سلامت رکھا، امن و امان رکھا، ان میں سلامتی رکھی. انہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک وہ خوب سننے والا اور سننے والا ہے سینوں والی بات کو. سینوں کے اندر جو خفیہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اچھی طرح سے سننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کو، یعنی کافروں کو، اِذْ الْتَقَيْتُمْ، جب تم باہم ملے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، وَيُقَلِّلُکم،
اور وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیں فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، ان یعنی کافروں کی آنکھوں میں تمہیں وہ تھوڑا دکھا رہا تھا، لیکزیہ تاکہ پورا کر دے اللہ امرن اس کام کو، کانا مفعولا جو کیا جانے والا تھا۔ اب یہاں پر یہ جو بدر کے مقام پر جب وہ ان کا آمنا سامنا ہوا، تو یہ آمنا سامنا جیسے ہی ٹکراؤ ان کا ہوا، یہ اس وقت کا منظر ہے کہ جب وہ ٹکراؤ شروع ہوا، جب جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، تو اس وقت جو مومن تھے ان کو بھی لشکر جو ہے، کافروں کا جو لشکر ہے وہ تعداد میں تھوڑے دکھائی دیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کے تحت ان کو یہ لگا کہ کافر جو ہیں وہ تو تعداد میں تھوڑے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے کافر جو ہیں جب وہ سامنے آئے تو ان کی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان بھی تھوڑے سے ہیں۔ اب دونوں کو ایک دوسرے کی فوج یا ایک دوسرے کی تعداد یا ایک دوسرے کی ہمت اور جو تیاری ہے وہ تھوڑی سی لگی، دونوں کو لگا ایک دوسرے کے اپوننٹ کے کیوں وہ تعداد میں یا طاقت میں بہت تھوڑے سے ہیں تو لہذا آسانی سے مقابلہ کر لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دونوں کو انکریجمنٹ ہو، دونوں جو ہے وہ میدان جنگ میں کھل کر سامنے آئے، تاکہ ان کے درمیان کوئی لشکر جو ہے وہ کمزور نہ پڑے، تاکہ کھلا کر وہ سامنے آئے اور کھل کر مقابلہ ہو، تاکہ کوئی ان میں سے ایسا نہیں، اگر مسلمانوں کے دل میں خوف ڈال دیتا اللہ تعالیٰ پہلے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ وحی کی صورت میں ہو یا بعد میں لشکر جب سامنے آیا تو اس کو تعداد میں بہت زیادہ اچانک ان کے سامنے آ جاتا، تو ہو سکتا ہے اسی وقت ان کے حوصلے پست ہو جاتے، یا جب مشرکین کا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب وعدہ کیا تھا فرشتوں سے مدد کا، اور جوک در جوک جو آئے، لیکن شروع میں ان کو بھی لگا کہ یہ مسلمان بالکل کمزور سے ہیں اور تعداد بھی تھوڑے سے ہیں، تو پھر وہ بھی بڑے پرجوش انداز میں سامنے آئے اور پرجوش انداز میں مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی دکھائی گئی تاکہ مقابلہ کھلے دل سے شروع ہو اور کوئی بھی دونوں میں سے کمزور نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ پورا کر دے اللہ اس کو جو کیا جانے والا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے جو تدبیر تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو، اس حکمت کو پورا کر دے۔ اور وہ تدبیر اور حکمت کیا تھی وہ تو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر لی اب تک جب سے یہ سورہ شروع ہوئی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، سارے معاملات کو لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سارے معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، جو بھی کوئی اس کو حکم ملتا ہے، اس کے مطابق جو بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کلاس کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلی آیت سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی ایڈ کرنا ہے تو آپ ضرور ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ جی اگر کوئی اضافی پوائنٹ نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ مجلس کو برخاست کرتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور رکھیں، سب کو ہمیں ایک دوسرے کی دعا کی ضرورت ہے، بلکہ اشد ضرورت ہے۔ سب کے ساتھ کوئی مسائل جڑے ہوئے ہیں، کچھ معاملات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور حاجات جو ہے وہ پریشانیاں دور فرمائے اور حاجات پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ خاص کر اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص رحمت کرے جو اس دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور انڈیپینڈنٹ یعنی دوسروں کے اوپر انحصار نہ ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص فضل و کرم والا معاملہ فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔